بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ بچوں کی تربیت یا پیرنٹنگ، اس پہ پوری دنیا میں بہت کچھ لکھا جا چکا، اس پہ یوٹیوب پہ بہت سارے لیکچرز ہیں اور ہر ایک نے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ بچوں کی بہتر تربیت کیسے کی جا سکتی ہے، اور اس میں جو پیرنٹس کی یا والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے اس کو کیسے بہتر انداز پہ پوری کر سکتے ہیں۔ میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے کہ بچوں کی بہتر تربیت کیسے کی جا سکتی ہے، اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کے آج آپ کے سامنے اس پارٹ کا پہلا حصہ جو میرے ذہن میں ایک خاکہ ہے کہ بچوں کی بہتر تربیت کیسے کی جا سکتی ہے، اس کا صرف ایک حصہ آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ ایک حصہ ڈسکس کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو کہ ایک بڑا وسیع مضمون ہے، اس پہ بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، اس پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، تو 15 سے 20 منٹ کے آج کے سیشن میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بچوں کی بہتر تربیت کے لیے جو سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بات کہ یہ بیسک جو رسپانسبلٹی ہے، بنیادی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کی، وہ والدین کی ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام نقطہ نظر یہ ہے کہ جب بچے کو اسکول میں داخل کروانا ہے تو یہ ساری رسپانسبلٹی، یہ ساری ذمہ داری اسکول کی ہے۔ بچوں کی تربیت، بچوں کی تعلیم، یہ ساری ذمہ داری ہے یہ اسکول کے پاس ہے یا اسکول کے پاس ہونی چاہیے۔ اب اس میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسکول کے پاس ایک اسپیسیفائڈ ٹائم ہے، اس کے پاس ایک اسپیسیفائڈ کریکولم ہے، ایک ایگزامینیشن کا شیڈول ہے۔ اسکول نے اس ٹائم پہ بچوں کو ایویلویٹ کر کے ان کا امتحان لے کے ان کو اگلی کلاسز میں بھیج دینا۔ اس میں جو تربیت کا پارٹ ہے وہ کسی حد تک اسکول کے پاس ہے، لیکن جو بڑی ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے کہ بچوں کی تربیت وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں والدین اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں اس وقت اسکول اور پیرنٹس مل کے بچوں کی بہتر تربیت کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے، جو نہیں ہمیں بھولنی چاہیے، کہ بچوں کی تربیت تو اسکول جانے سے پہلے گھر سے شروع ہو جاتی ہے، اور اسی سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن آج کے بچے کل کے لیڈر ہیں، انہوں نے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، انہوں نے پوری دنیا میں جانا ہے، انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ جب ان کی اچھی تربیت ہوگی تو وہ بہتر انداز میں ریپرزینٹ کر سکیں گے، وہ اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکیں گے۔ وہ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکیں گے اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے، اور جو پہلا عنوان ہے، جو پہلا ٹاپک ہے، اس پہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ والدین یا جو میاں بیوی ہیں وہ اپنا جو رشتہ ہے اس کو دل سے قبول کریں۔ یہ ہمارا پہلا حصہ ہے کہ جیسے ہی ان کی شادی ہوگی اب اس رشتے کو وہ دل سے قبول کریں۔ شادی ایک بڑا خوبصورت ریلیشن ہے، خوبصورت بندھن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے کر اس کو خوبصورت ترین بنا دیا ہے۔ لیکن ہم اس رشتے کو اتنا خوبصورت رہنے نہیں دیتے، یا حالات اس رشتے کو خوبصورت رہنے نہیں دیتے، یا سوسائٹی اس خوبصورت رشتے کو خوبصورت یا خوشگوار رہنے نہیں دیتی۔ اس کی ریزنز کیا ہیں؟ ڈفرینٹ ریزنز ہیں، آپ کے پاس اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہوں گی، میرے پاس ڈفرینٹ ریزنز ہیں۔ اگر ہم یوٹیوب پہ چلے جائیں، لیکچر سن لیں، یا پیرنٹنگ پہ جتنی چیزیں لکھی گئی ہیں ان میں دیکھیں تو 100 ریزنز آ جائیں گی کہ وجوہات کیا ہیں کیوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ریلیشن ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے ایک دوسرے کو دل سے قبول کر لینے کا، یہ پہلا ایلیمنٹ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ آنے والے مہمان نے، آنے والے بچوں نے آپ کو آبزرو کرنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے، آپ کی ہیبٹس کو دیکھنا ہے، آپ کو آبزرو کرنا ہے۔ تو جب میاں بیوی کا ریلیشن اچھا ہوگا تو بچے یقیناً آپ کو اچھے انداز میں دیکھیں گے، آپ کی فیلنگ اچھے انداز میں لیں گے، جس سے ان کی بہتر تربیت ہو سکے گی۔ وہ ریزنز کیا ہیں؟ وہ 8 سے 10 ریزن میں آپ سے شیئر کروں گا کہ وہ ریزنز کیا ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک ریزن یہ دی جاتی ہے کہ شادی پسند کی نہیں ہوگی، ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں، چونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ شادی اب تھوڑا سا ٹرینڈ، ہم آج کے لڑکے لڑکیاں پسند کی شادیوں کی طرف چل پڑے ہیں،
लेकिन ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस होती हैं, मतलब फैमिलीज़ की शादियाँ आपस में तय होती हैं और वो शादी हो जाती है। अब नौजवान लड़के लड़कियाँ या जब शादी हो जाती है तो वो कहते हैं जी शादी की मर्ज़ी की नहीं है, जिससे ताल्लुकात ख़राब रहते हैं। अगली रीज़न ये आती है शादी तो पसंद की होगी लेकिन तवक्कुआत पूरी नहीं, एक्सपेक्टेशंस जो मियाँ बीवी को एक दूसरे से थी कि जब हम शादी कर लेंगे, जब हम इकट्ठे रहेंगे तो हमारी ये एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हुई। तीसरी एक रीज़न, हम चूँकि ज़्यादातर 90% कंबाइंड फैमिली सिस्टम में, और कंबाइंड फैमिली सिस्टम में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। मियाँ शौहर सबसे पहले ये एक्सपेक्ट करता है कि आने वाली बीवी या आने वाली लड़की मेरे घर वालों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखेगी। अब लड़की अपने ख्वाब लेके आती है, उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं, उसकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। जब वो यहाँ आती है, अपने शौहर के घर आती है, तो उसकी तवक्कुआत पूरी नहीं होती, जो वो सोच के आई थी वैसा नहीं होता। तो दोनों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो उसके वालिदैन का ख्याल रखेगी और बीवी का ख्याल है कि वो उसका और उसके वालिदैन का ख्याल रखेगी, वो दोनों एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। एक और रीज़न, शौहर खुद तो आज़ादी पसंद है, जहाँ उसका दिल चाहे वो चला जाता है, लेकिन बीवी पे पाबंदियाँ लगाता है। और ये मतलब ऐसा नहीं कि ये 100% ऐसा है, बट एक रीज़न है, एक एलिमेंट है जिससे रिलेशंस ख़राब होते हैं। मसलन बीवी या लड़की जॉब करना चाहती है और शौहर कहता है कि नहीं मैंने जॉब नहीं करने देनी। मैं आज ही अपने एक साथी से सुबह हम बैठे डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उनके एक बड़े क्लोज रिलेटिव, उसमें मियाँ बीवी का रिलेशन ख़त्म हो गया, उनके 2 बच्चे थे, सिर्फ इस वजह से रिलेशन ख़त्म हुआ कि बीवी जॉब करना चाहती थी और शौहर जॉब की इजाज़त नहीं देता था। जबकि इसके बिल्कुल बरअक्स ऐसा भी होता है समटाइम्स कि शौहर ये चाहता है कि बीवी जॉब करे लेकिन बीवी जॉब नहीं करना चाहती। ये भी एक रीज़न है। एक और रीज़न कि बाज़ औक़ात बीवी इतनी सरकश है कि शौहर की बात नहीं मानती। ये भी ताल्लुकात ख़राब होने की या ताल्लुकात ख़राब करने की एक रीज़न है। यानी कि बीवी भी ये चाहती है कि शौहर ऐसे बिल्कुल एक जी हुजूरिया बंदा बन के बैठा रहे, जो वो कहे वो मान ले और जो वो न चाहे या वो शौहर वैसा ना करे। मैं कल ऐसे सामने मेरे एक जोक आया, उसमें ये था कि माँ ने बच्चों से कहा कि जो मेरे सामने बात नहीं करेगा या मेरे सामने बोलेगा नहीं, उसको मैं इतनी कैंडीज़ गिफ्ट करूँगी। तो एक बच्चे ने कहा फिर तो सारी कैंडीज़ अब्बा ले जाएगा। यानी कि घर में जो माहौल था वो ये था कि शौहर जी हुजूरिया है, बात मानता है, लेकिन जहाँ पे ऐसा नहीं है वहाँ पे भी ताल्लुकात ख़राब होते हैं। एक और रीज़न, बीवी ने खाना वक्त पर नहीं बनाया, बीवी ने वक्त पर कपड़े तैयार नहीं किए, ये भी एक रीज़न है ताल्लुकात ख़राब होने की। और एक बड़ी वजह, आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक नहीं है, उसमें जो प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए वो नहीं है। और एक और रीज़न, समटाइम्स घर की सफाई सुथराई पे भी इख्तलाफात हो जाते हैं कि एक फरीक घर की सफाई नहीं रखता या घर की सफाई नहीं रखना चाहता। ये बड़े छोटे छोटे इख्तलाफात हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये इख्तलाफात बढ़ते जाते हैं। जब बढ़ते जाते हैं तो फिर क्या होता है, क्योंकि इस दौरान इसी कश्मकश में, इसी लड़ाई झगड़े में बच्चे पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और ये जो इख्तलाफात थे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो मामलात ख़राब थे, वो बच्चों पर उसके असरात अच्छे नहीं होते। करना क्या चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या है? देखें, एक बड़ा वसी सब्जेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि जब कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है, उसको हल कैसे करना है। और मेरा एक मशवरा है, ज़िंदगी के हर मामले में अपनी ज़िंदगी से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, अपनी पर्सनल लाइफ से जो लफ्ज़ प्रॉब्लम है
وہ اپنی زندگی سے یا اپنی زندگی کی ڈکشنری سے نکال دیجیے. ایک ورڈ ہے سچویشن. سچویشن کو لے آئیں اس کی جگہ. جب ہم سچویشن کو لاتے ہیں تو ہم سیکھ لیں گے کہ سچویشن ہینڈلنگ کیسے ہوتی ہے, کانفلکٹ مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے. یا اگر ہم شادی شدہ زندگی کی بات کریں تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ میرج مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے. ہم ہر چیز کی مینجمنٹ سیکھتے ہیں لیکن میرج مینجمنٹ نہیں سیکھتے, جس کی وجہ سے نہ صرف ہمارے اپنے معاملات خراب رہتے ہیں بلکہ بچوں کی جو بہتر تربیت ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو 3 کام میرے نقطہ نظر سے اگر ہو جائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دل سے قبول کر لیں, ان کا جو رشتہ ہے اس کو وہ دل سے قبول کر لیں. اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے اور یہ مردوں میں زیادہ ہے کہ کاش فلاں کے ساتھ شادی ہو جاتی تو پھر تو زندگی کے رنگ ہی نرالے ہوتے. کاش کا لفظ جب شادی ہوگی تو اس زندگی سے نکال دیں. وہ آپ کے لیے, آپ کی بیوی کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو ایکسپیکٹیشنز کی ہم بات کر رہے تھے کہ ایکسپیکٹیشنز یا توقعات پسند کی زندگی میں بھی پوری نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ ہم مینج کیسے کرتے ہیں, اپنی لائف کو مینج کیسے کرتے ہیں, اپنی جو میرج ہے اس کو مینج کیسے کرتے ہیں. اور تیسری بات اور سب سے اہم بات اور سب سے بڑا روگ, کیا کہیں گے لوگ. یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ہماری پرسنل لائف میں بھی, پروفیشنل لائف میں. ہم کہتے ہیں لوگ کی کہیں گے. مثلا شادی پہ جانا ہے, بیوی نے کہا جی میں نے تو آج ساڑی پہنی ہے, شوہر نے کہا نہیں یار ساڑی اچھی تو لگتی ہے لیکن لوگ کی کہیں گے. دس از ون ایلیمنٹ. بیوی کی خواہش ہے کہ شوہر سوٹ پہن لے اور اس پہ ریڈ ٹائی لگا لے, ریڈ نیک ٹائی لگا لے. آپ کہتے ہو میں تو بوڑھا آدمی, یا لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے ریڈ ٹائی لگائی ہوئی. لوگوں کو بھول جائیں. لوگوں کو کام ہے تنقید کرنا. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہماری زندگی کے لیے, ہماری فیملی کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے کیا چیز اچھی ہے. میں نے یہ شرٹ پہنی, یہ مجھے پسند تھی, میں نے پہن لی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں پہننی چاہیے اس لیے کہ یہ پوسٹ مین کو پہننی چاہیے, یہ ڈریس اچھا نہیں ہے, لیکن مجھے پسند ہے, میں اس کو پہنتا ہوں, شوق سے پہنتا ہوں. سو سفاری شرٹ پہننا کوئی بری بات نہیں ہے, مجھے اچھی لگتی ہے اس لیے میں پہن لیتا ہوں. تو لوگوں کو بھول جائیں, اپنی زندگی کو مینیج کرنا سیکھیں. ہم سکھ میں رہیں گے, ہماری پرسنل پروفیشنل لائف اچھی ہو جائے گی. ان ساری چیزوں کا ہمیں بینیفٹ کیا ملے گا کہ اگر ہم یہ 3 چیزیں کر لیں تو سب سے جو پہلا فائدہ ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے, وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے, دونوں کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آئے گا, اس میں ایک مستقل مزاجی آئے گی, کنسسٹنسی آئے گی. جب وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے, وہ ایک کہتے ہیں نا ایک پیج پہ ہونا, جب ایک پیج پہ ہوں گے دونوں میاں بیوی تو ایک دوسرے کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے. اور اپنی جو فائنانشیل مینجمنٹ ہے, اپنے جو سوشل مینجمنٹ ہے, جو سوشل میٹرس ہیں, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے. زندگی کا ہر معاملہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورے سے کر سکیں گے, اور زندگی کا ہر رنگ بہت اچھا ہو جائے گا, زندگی کا ہر رنگ بڑا خوشگوار ہو جائے گا اگر یہ ساری چیزیں ہم کر لیں. ایک بات یاد رکھیں, یہ زندگی ہماری زندگی ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ لوگوں کا خیال رکھیں لیکن اتنا خیال نہ رکھیں کہ آپ بھی اپنی زندگی خراب ہو جائیں. یہ زندگی ہماری زندگی ہے, اس زندگی کو اچھا بنانا, اس زندگی کو خوبصورت بنانا, اس زندگی کو خوشگوار بنانا, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اتنی صلاحیت پیدا کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھا بنائیں, اور ہر انڈیویجول کو, ہر انفرادی شخص کو
یا ایک کپل کو اپنی زندگی اچھا بنانے کا حق ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اچھا بنائے. جو چیزیں اس کی زندگی کے لیے اہم ہیں اس کے لیے وہ کام کرے، اس کے لیے وہ محنت کرے اور اپنی زندگی کو اچھا بنائے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو مختلف ذہن، صلاحیت، قابلیت، کیپیسٹی، کیپیبلٹی اور پوٹینشیل دیا. بالکل اسی طرح ہماری ہر شخص کی زندگی بھی مختلف ہے. وہ ہر شخص اپنی زندگی مختلف طریقے سے گزارتا ہے اور اس سے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارے اور اپنی زندگی کو اچھا بنائے، خوبصورت بنائے. جب آپ اپنی زندگی کو اچھا بنائیں گے، خوبصورت بنائیں گے، تو آپ کے بچے اچھے رہیں گے، ان کی تربیت اچھی ہوگی. ایک اچھا ریلیشن نئی نسل کے لیے کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، ایک اچھا سودا ہے. اچھا ریلیشن، اچھا تعلق، خوشگوار تعلق بچوں کی بہتر تربیت کر سکتا ہے. بچوں کی بہتر تربیت یاد رکھیں خاندان کرتا ہے، اور خاندان بچے کے لیے ماں باپ ہے، یعنی کہ میاں اور بیوی ہے. یعنی بچے کی تربیت کی بہترین جگہ اس کا گھر ہے. اسکول کا کردار تعلیم کی حد تک بڑا اہم ہے. اسکول کو اپنا جو وہ کردار بہترین انداز میں کرنا چاہیے. لیکن اگر کہیں پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں، والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ بنیادی ذمہ داری والدین کی ہے. اس لیے اپنا ریلیشن اچھا رکھیں، بچوں کی تربیت انشاءاللہ اچھی ہوگی. ہم اپنا آج کا جو ٹاپک ہے کہ میاں بیوی اپنا تعلق اچھا رکھیں یا میاں بیوی ایک دوسرے کو دل سے قبول کریں، یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کسی ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہیں یا اپنا جو نقطہ نظر پیش کرنا چاہیں وہ ضرور شیئر کریں. ہم اگلے حصے میں انشاءاللہ ملیں گے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز کب ہوتا ہے. انشاءاللہ کسی نئے دن، نئے وقت میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. بہت شکریہ.